بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ ہمارا آج کا ٹاپک بالکل گزشتہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اور ہمارا آج کا جو برننگ ایشو ہے اس وقت چل رہا ہے وہ اسٹوڈنٹس پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہے کہ بچے پرفارم نہیں کر رہے ہیں، اور پرفارم کرنے کے باوجود وہ عملی زندگی کے اندر ناکام کیوں ہیں۔ تو اس سے قبل ہم نے 3 ایریاز کو ڈسکس کیا ہے، اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور کمیونٹی کو۔ اب ایک اور جو امپارٹنٹ چیز ہے اس کی امپرومنٹ کے لیے وہ ہے لیڈرشپ۔ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ ہیڈ ٹیچر، ہیڈ ماسٹر یا اے یوز یا پرنسپل صاحبان ہیں، ان کو ہی ہم ڈسکشن میں رکھیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیڈرشپ کی یا ایڈمنسٹریشن کی ایک ہائرارکی ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، لیکن یہ جو ہیڈ ٹیچر، ہیڈ ماسٹر، اے یوز یا پرنسپل صاحبان ہیں، ان کا ڈائریکٹ انفلوئنس ٹیچر کے اوپر رہتا ہے یا اسٹوڈنٹس کے اوپر رہتا ہے۔ تو ان تینوں کو ہی ہم ڈسکشن میں لائیں گے تاکہ ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے وہ سجیشنس یا وہ آئیڈیاز ڈیولپ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں کہ جس سے ہمارے بچے کی لرننگ بہتر ہو سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر لیڈرشپ ہوتی کیا چیز ہے۔ لیڈرشپ بنیادی طور پر اسٹیمولیٹ کرتی ہے۔ اسٹیمولیٹ سے مراد یہ ہے کہ ریز دا لیول آف سائیکولوجیکل اور نروس ایکٹیویٹی، یعنی کسی انڈیویجول کی جو سائیکولوجیکل نیڈس ہیں یا جو اس کی نروس ایکٹیویٹی ہے اس کو ریز کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں یہ جو جتنے بھی لیڈر ہیں۔ ٹو موٹیویشن کا جو پہلو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے کسی بھی لیڈرشپ کے لیے۔ ٹو انفلوئنس اینڈ گائیڈ، انفلوئنس بھی اس کا بہت وائڈر ہوتا ہے اور بہت بہتر انداز میں چیزوں کے اوپر انفلوئنس ڈالتا ہے جس یونٹ کا وہ لیڈر ہے۔ اور اس کے علاوہ گائیڈ کرتا ہے۔ گائیڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے اندر جو مشکلات پیش آتی ہیں یا ان کو جو چیزوں کو سالو کرنے میں پرابلم آتی ہیں ان کو بہتر گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا اس کا ٹریٹ ہونا چاہیے وہ ہے انوویٹیو اینڈ ڈائیورسٹی۔ انوویٹیو اینڈ ڈائیورسٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ نئی چیزیں کرنے کی پوزیشن میں ہو یا وہ ایبلٹی رکھتا ہو کہ وہ نئی چیزیں کر سکے، اس کے اندر ڈائیورسٹی لا سکے۔ ویور سے بنیادی طور پہ یہ ایک ہیومن نیچر ہے یا ہیومن ایرر سمجھ لیں کہ انسان یکسانیت کا شکار ہو جاتا ہے جب کسی چیز کو، بہت اچھی چیز اگر آپ کر رہے ہوں، اگر وہ اس کا ایک خاص ٹینیور ہوگا، وہ اگر وہیں پہ پریویل کرے گی، اس کے اندر ڈائیورسٹی نہیں ہوگی، اس کے اندر انوویشن نہیں ہوگی، تو ایک وقت کے بعد وہی چیز جو ایک وقت میں بہت اچھی تھی ایک آرڈینری چیز بن جائے گی اور اس سے لرننگ یا اس سے چیزیں آپ حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں۔ ڈیموکریٹک ٹائپ ہے، آٹوکریٹک ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے، اور لیزی فیئر ہے۔ یہ تینوں اپنی خوبیاں بھی رکھتی ہیں، خامیاں بھی رکھتی ہیں۔ ان کی مختصراً اگر ڈیفینیشن کریں تو ڈیموکریٹک میں ریسپیکٹ آف اوپینین ہے، یعنی باقی لوگوں کی رائے کو لے کے چلنا اور ان کی رائے کو مقدم رکھنا اور پھر فیصلہ سازی کرنا۔ آٹوکریٹک جو ہے اس میں شخصی فرمان روائی ہوتی ہے یا ڈکٹیٹرشپ کا سا ایک رویہ ہوتا ہے کہ جس میں باس از رائٹ۔ اور لیزی فیئر میں یوں سمجھ لیں ہیونگ نو کیئر آف واٹ ہیپننگ دیئر۔ لیزی فیئر ایک ایسی اپروچ ہے کہ اس میں زیادہ پرواہ نہیں کی جاتی ہے جو لیڈر کی طرف سے، جو جیسے کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے اور اس میں زیادہ وہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو جو اچھی میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ ہے یا اچھا لیڈر ہوتا ہے تو ان تینوں کی خصوصیات کو لے کے چلتا ہے۔ مثلا ایک ڈیموکریٹک کے اندر بھی خوبیاں ہیں، آٹوکریٹک یا ڈکٹیٹرشپ کے اندر بھی خوبیاں ہیں، اور لیزی فیئر کی بھی ضرورت ہوتی ہے بعض حالات کے اندر۔ تو جب ایک اچھا جو لیڈر ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور فیصلہ سازی جو ہے ان تینوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز ہے ہم اس کو ڈسکشن میں لاتے ہیں کہ ہاؤ کین اے لیڈر امپروو ڈیکلائن پوزیشن آف این انسٹیٹیوٹ۔ ایک لیڈر جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کی جو ڈیکلائن پوزیشن ہے، جو خراب پوزیشن ہے، اس کو امپروو کیسے کر سکتا ہے۔ اس کی ہم جو اگزامپل لیتے ہیں وہ چونکہ ہمارا جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس میں اس طرح کی لیڈرشپ ہوتی ہے، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ ٹیچر یا اے یوز۔ اس کے لیے سب سے امپارٹنٹ جو چیز ہے کہ وہ جو آپ کا لیڈر ہے وہ رول ماڈل ہو۔ رول ماڈل سے مراد یہ ہے کہ وہ ایگزمپلری ہو، اس کو بطور مثال پیش کی جا سکے تمام ہی پہلو کے اندر۔ اگر اس کی شخصیت کے اندر فلاز ہوں گے تو وہ اپنے جو ماتحت ہیں ان کو سٹیمولیٹ نہیں کر سکے گا، موٹیویٹ نہیں کر سکے گا، ان کو انفلوئنس اور گائیڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ اور یہ چیز بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ وائٹل چیز ہے کسی بھی لیڈر کے لیے۔ اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جہاں پہ بہت سارے لیکسز بھی ہیں، شوڈ ہیو گرپ ان آلموسٹ آل اسپیکٹ آف دا یونٹ۔ مثلا ایک اسکول کا جو ہیڈ ٹیچر ہے یا اے یو ہے یا یوں سمجھ لیں کہ ہیڈ ماسٹر ہے، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ تمام ہی سبجیکٹ کے اندر یا تمام ہی ایریاز کے اندر جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہیں
اگر زیادہ نہیں تو کسی نہ کسی حد تک اس کی گرپ ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ چیزوں کو انالائز بھی کر سکے، چیزوں کو جج بھی کر سکے کہ کیا وہ اچھے سے ہو رہی ہیں یا ان کے اندر کہیں خامی نہ ہو۔ انسپیکشن کا جو پہلو ہے ماضی کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ انسپیکشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کسی انڈیویجول کی جو خامیاں ہیں، یا ٹیچر کو اگر آپ سمجھ لیں، ٹیچر کو جب ایک لیڈر جو ہے وہ انسپیکشن پہ جاتا ہے تو اس کی جو خامیاں ہیں اس کو وہ ایراڈیکیٹ کرنے کی غرض سے جاتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض اوقات بینگ اے ٹیچر یا انڈیویجول کوئی بھی فرد ہے، وہ کسی چیز کو خوبی سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہی اس کی خامی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے چیزیں اٹین نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو انسپیکشن کا جو بنیادی پہلو ہے وہ یہی ہے کہ چیزوں کو انالائز کرنا، دیکھنا، پرکھنا کہ کہیں کوئی چیز ایسی نہ ہو رہی ہو کہ جس کو کوئی انڈیویجول یا ٹیچر جو ہے وہ بہتر سمجھ رہا ہو، لیکن وہ پرفارمنس کے اندر، بچوں کی پرفارمنس کے اندر مانے ہو رہی ہو۔ اور کنڈکٹ میٹنگ، یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے، میٹنگ کنڈکٹ کرنا کسی بھی لیڈر کے لیے یا ایڈمنسٹریٹر کے لیے، وہ اس لیے کہ وہ جب میٹنگ کنڈکٹ کرے گا تو اس کو چیزوں کا بہتر سے جو ہے نا وہ جج کر پائے گا کہ اس کے جو اسکول کے جو بچے ہیں وہ ان کی پوزیشن کیا ہے، وہ ان کی جو ہے لرننگ کیسی ہے، اور ان کو کون سی مشکلات درپیش ہیں۔ تو یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ بھی بہت بری طرح سے لیکسس کا شکار ہے۔ اور اس کے علاوہ سیٹ ٹاسک سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹیچرز کے لیے ایک یوں سمجھ لیں کہ بینچ مارک سیٹ کرتا ہے، ایک گول سیٹ کرتا ہے، ان کو ایمس دیتا ہے، ان کو آبجیکٹیو سیٹ کر کے دیتا ہے کہ آپ نے سال کے اینڈ کے اوپر یا اتنے دورانیہ میں یہ پرفارمنس دینی ہے اور اس بچے کی لرننگ کو یہاں تک لے کے جانا ہے۔ تو جب وہ اس کے سامنے جو ٹیچر ہوگا وہ ٹاسک اورینٹیڈ ہوگا، ٹیچر کو ٹاسک اورینٹیڈ کر دیں گے تو پھر چیزیں آٹومیٹکلی جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو جائیں گی۔ اگر وہ ٹاسک کو اچیو نہیں کرے گا تو یقیناً اس کا پھر وہ آلٹرنیٹ ویز تلاش کرے گا کہ وہ ٹاسک کو اچیو کیوں نہیں کر سکا۔ گیو ریوارڈ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن کے اندر اس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ مثلا ایک جو لیڈر ہے جس کو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ سٹیمولیٹ کرتا ہے، تو کسی انڈیویجول کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وہ ریوارڈ دے۔ وہ چند الفاظ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کسی تعریفی کلمات سے، یا کسی چیز سے، اور وہ بہتر جو اپنے اساس سے سمجھتا ہے وہ ریوارڈ سے اپنے جو ماتحت ہیں ان کو سٹیمولیٹ کر سکتا ہے یا ان کو موٹیویٹ کر سکتا ہے۔ سوشل جینیس، یہ جو کریکٹر ہے یہ بہت امپارٹنٹ کریکٹر ہے۔ وہ یہ ہے کہ مثلا ایک جو لیڈر ہے اس کا انفلوئنس اتنا براڈر ہو یا اتنا وائڈ ہو اپنی سوسائٹی کے اندر، یا جس یونٹ کے اوپر وہ ایڈمنسٹریشن یا یوں سمجھ لیں لیڈرشپ کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، وہاں پہ اتنا وائڈر ہو کہ باقی جو اس کے ماتحت ہیں وہ اس کے گرد گھومتے ہوں، اس کے دائرے کے اندر آتے ہوں، اور وہ چیزوں کو سوشلی چیزوں کو ڈیل کرنے والا ہو۔ جب یہ کوالٹی کسی انڈیویجول کے اندر آئے گی تو یہ جو مثلا اس کے ماتحت ہیں، ٹیچر ہم یہاں پہ اگزامپل کے طور پر لیتے ہیں، ٹیچر ہیں تو پھر ان کو ایسے نہیں ہوگا کہ کہیں سوسائٹی سے دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑے، ان کو ٹیکل کرنا پڑے، ان کی جگہ یہ ٹیکل کرنے والا ہوگا، اور یہ بنیادی طور پر ان سے کام لینے کے جو ہنر ہیں یا گر ہیں وہ سارے ان کو آزما کے وہ ان سے کام لے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس میں یہ ایسے ٹریٹ ہیں کسی بھی لیڈر کے لیے یا کسی ایڈمنسٹریٹر کے لیے کہ جن کا ڈائریکٹ انفلوئنس جو ٹیچر تک ہے یا بچوں تک ہے، کہ یہ کوئی مشکل ٹاسک نہیں ہے، ان کو اچیو کیا جا سکتا ہے، اور اگر ان کو اچیو کر لیا جائے تو یہ رزلٹ اورینٹیڈ ہیں اور راتوں رات تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ کیونکہ ایک جو انڈیویجول ہے، جو بچہ ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہوتا ہے۔ اس پوٹینشیل کو کہاں سے ہم نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے، کیسے چیزوں کو نکالنا ہے، اس کے لیے ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔